ایسے تھا کہ کافر جو ہے ان کی الٹی سیدھی خر مستیوں کی وجہ سے ہی مکہ شریف سے مدینہ کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اسلام والوں کو ستایا کرتے تھے۔ صحابہ اہل بیت مدینہ شریف پہنچ گئے، تب بھی ان کی خر مستیاں جو تھیں نا کفار کی، وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ کبھی کہاں سے پنگا لے رہے تھے تو کبھی کس انداز سے پنگا لے لیتے، تو کبھی ان کو بڑی ڈھیل دی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ جل جلالہ نے کہ شاید ان کو عقل آ جائے۔ پچھلی قوموں کو شاید اتنی ڈھیل کہیں بھی نہیں ملی، شاید ان کو غرق کرنے اور ان کی خر مستیوں کے مابین جو فاصلہ ہے شاید پیچھے اس طرح کسی قوم کو نہ ملا ہو۔ جتنا موقع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک مکہ کے کفار قریش کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ بھلے کافر تھے لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کے رحمت للعالمین ہونے سے کافروں کو بھی حصہ پہنچتا ہے۔ ان کو بہت ڈھیل ملی، شاید عقل آ جائے، شاید عقل آ جائے، لیکن نہ پہنچ سکی، ان کو عقل نہ آ سکی۔ اور ان کی خر مستیاں جو تھیں وہ ان کی دولت کے بل بوتے پر تھیں۔ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو وہ خر مستیاں تھوڑی کرتا ہے، وہ تو اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ اور یہ آپ آج بھی اس بات کو معاشرے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بندہ مزدور ہے بیچارہ، صبح سے شام تک اپنے اس نے 8 یا 12 گھنٹے کام کرنے، اس کو پتہ ہے میں نہ گیا تو ممکن ہے آج گھر کا چولہا ہی نہ جلے۔ وہ خیر مستیاں کرے گا یا بچوں کے لیے روزی کمائے گا؟ اور جن کے پاس دولت کے انبار، ان کو مہینے میں ایک دن بھی کام کی حاجت نہیں ہے، نوکر چاکر رکھے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے سارا دن اور رات کیا کرنی ہے؟ بغیرتیاں کرنی ہیں، اور تو ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو ان کی بغیرتیوں کا سب سے بڑا سبب ان کی دولت تھی، مشرکین مکہ کی۔ کوئی نہ کوئی پنگا لڑائے رکھتے تھے اسلام کے خلاف، اور ان کی دولت کا جو سب سے بڑا ذریعہ تھا وہ ملک شام سے تجارت کا سسٹم تھا۔ ملک شام میں تجارت کرتے تھے نا مکے والے، اس سے ان کو کثیر مال جو ہے وہ ہاتھ آیا کرتا تھا۔ اب اس تجارت سے مال کما کے اسلام کے خلاف خرچ کرنے کی ان کو عادت تھی۔ اسلام کے خلاف مال خرچ کرنا یہ کن کی عادت تھی؟ سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو بھی؟ خلاف شرع امور پہ اپنا مال خرچ کرنا یہ مشرکین نے۔ آج کے مسلمان کو بھی غور کرنا چاہیے، اپنے مختلف فنکشنوں پہ جو میں مال اڑاتا ہوں ان میں کتنا اسلام پہ لگتا ہے اور کتنا یہود و نصارہ کے طور طریقوں پہ میں خرچ کر رہا ہوں، اور یہ کن کا طریقہ ہے۔ اب جو ان کا سفر تھا نا ملک شام سے مکہ شریف سے ملک شام، مدینہ المنورہ کے قریب سے گزر کے جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسباب کو روکنے کا منصوبہ بنایا کہ یہ ہر وقت ہی مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں، اسلام کے خلاف اٹھتے ہیں۔ ان کی اس کی مین وجہ جو ہے وہ ان کی تجارت سے ان کی کمائی بن رہی ہے، تو لہذا منصوبہ یہ طے پایا مشاورت سے کہ ان کے قافلوں پہ حملے کیے جائیں جو تجارت کے لیے جاتے ہیں، جو تجارت کے لیے جاتے ہیں۔